بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزاداران امام، آج کی مجلس 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس. اس کا آغاز بڑا مشہور سورہ کوثر اس کی پہلی آیت سے کیا. ویری سمپل اینڈ ویری کلیئر. اللہ کا وعدہ آج پورا ہو رہا. اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے پرومس کیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور کوثر کے معنی تمام مفسرین قرآن، تمام جو قرآن مجید کی تفسیر جنہوں نے لکھی، بڑے بڑے، جس میں تفسیر الکبیر بھی ہے فخر الدین رازی کی، جو مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بڑی تفسیر ہے، اس تفسیر میں بھی، اور جو ہمارے پاس تو تفسیر نمونہ ہے، مقبول احمد صاحب کی تفسیر، فرمان علی صاحب کی تفسیر، آغا ذیشان حیدر جوادی کی، ساری تفسیر میں یہی ہے کہ کوثر کے معنی وہ حوض کوثر نہیں ہے جو جنت میں انشاءاللہ جس کا ساقی میرا مولا، وہ نہیں ہے، بلکہ کوثر کے معنی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے تم کو اے میرے حبیب کثیر اولاد دی ہے. اور یہ آیت مکی آیت ہے. جب اسلام 5 سال کا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوا جب شہزادی کونین کی، مادر حسنین کی ولادت بسعادت ہوئی 20 جمادی الثانی کو. میں نے بی بی کی ولادت کی محفلوں میں یہ اس کی تفصیل پڑھی ہے. آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مجھے امام علی نقی علیہ السلام کی بارے میں بات کرنا ہے. تو مکی آیت ہے، مکی سورہ ہے، اور اس میں وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، اور ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. یہی چیز ہم کو بتائی گئی کہ مومن بھی جب کسی سے وعدہ کرے تو وہ پورا کرے. If you say کہ I'll do it, then you have to do it. Don't say کہ اوکے میں کروں گا اور پھر بھول جانا، وہ نہیں کرنا. Try your best. اس لیے کہ مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ جب وعدہ کرے گا تو وہ پورا کرے گا. یہ مومن کی پہچان ہے. تو یہ ایک میسیج بھی تھا اس میں کہ جب بھی وعدہ کرو کسی سے، پرومس کرو، عہد کرو، then do it. ادروائز آپ اسٹریٹ بول دیں کہ sorry I can't. لیکن اگر if you say yes I'll do it, then you have to. بہرحال تو ایک میسیج تھا جو آپ تک پہنچانا تھا. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے کوثر عطا کیا، اور کوثر سے مراد اولاد ہے، کثیر اولاد. اور یہ اولاد اللہ نے اپنے حبیب کو دی، کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہوئی، بلکہ مادر حسنین بی بی زہرا، مظلوم بی بی زہرا کے بطن سے جو اولاد ہوئی اس کو کوثر کہا گیا. اسی اولاد میں جو پہلی سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا وہ میرا دوسرا امام، امام حسن ابن علی علیہ السلام ہے. اللہم صلی اللہ، جو 15 رمضان 2 ہجری کو آئے، وہاں سے یہ چلی، اور چلتے چلتے آج جس امام کی شہادت کی میں مجلس پڑھ رہا، امام علی نقی علیہ السلام. دوستو یہ بڑا مظلوم امام ہے. اس امام کے بارے میں بتاؤں، اس یہ مجلس انہی کی شہادت کی ہے. نقوی سادات کو میں پرسہ بھی دیتا ہوں کہ ان کے جتنے نقوی سادات پوری دنیا میں ہیں، تو ان سارے نقوی سادات کو میں زیدی ہوں تو میری طرف سے پرسہ کہ ان کے جد کی شہادت کی یہ مجلس ہے. بڑا مظلوم امام. جسٹ ہی واز 40 years old. 40 سال کے تھے جب میرے مولا کی شہادت ہوگی. یہ 3rd youngest امام ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. نہیں، ہمارے 12 اماموں میں، 12 امامس میں، ہمارے زمانے کے امام کو چھوڑ دیا، 11 امامس میں یہ 3rd youngest امام ہے. پہلے جو فرسٹ ینگسٹ امام جو شہید ہوئے، میں ایک ہسٹری بتا رہا آج، وہ امام علی نقی علیہ السلام کے فادر، ان کے بابا امام محمد تقی جواد علیہ السلام. کاظمین میں جو آپ دفن ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہاں پہ آپ دفن ہے اپنے جد امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ، موسی سادات کے لیے. اور یہ تخوی سادات ہے. یہ 2 دادا، گرینڈ فادر اور گرینڈ سن، دونوں ایک ہی زری کے اندر ہیں. انشاءاللہ ہم زیارت کو جائیں گے. تو بہرحال تو 9ویں امام آپ کے بابا تھے. 10ویں امام کے والد کا نام سب جانتے ہیں، امام محمد تقی جواد تھا.
اور آپ کی مدر کا نام، آپ کی والدہ کا نام سمانہ خاتون تھا. یہ بڑی پاک اور پاکیزہ خاتون تھی، بڑی پائس لیڈی تھی. آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک امام کی وائف بننے والی ہیں اور ایک امام کی ماں تھی. بی بی سمانہ خاتون آپ کی مادر گرامی ہے، اور آپ کی ولادت، آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 5 رجب ہے، 5 رجب، 5 رجب 214 ہجری. بعض روایتوں میں 14 ہے، بعض میں 12 ہے. بعض علماء نے 14 لکھا، بس 12، میں اس پہ بحث میں نہیں جا رہا. تو 214 ہجرہ 5 رجب کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کی جو پلیس آف برتھ ہے وہ مدینہ منورہ ہے. میں صرف آپ کو ہسٹری بتاؤں گا آج کے درس امام کی لائف کیسی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ دا لائف، ہاؤ ڈیڈ ہی پروپوگیٹ دا ٹیچنگز. کیا کمال کا میرا مولا نے، اس لیے کہ ہر امام نے اس دور کی شیعت کو مضبوط کیا اور پروپوگیشن کیا ٹیچنگز آف اہل البیت کو. آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کی شہادت 254 ہجری، 14 میں ولادت ہے اور 54 ہجری سامرے میں آپ کی شہادت ہے. سو اس لحاظ سے آپ کی ایج جو ہے وہ 40 ایئرس کی ہے. آپ 3rd ینگسٹ امام ہیں. فرسٹ ینگسٹ امام آپ ہی کے گرینڈ فادر امام محمد تقی جواد، آپ کے والد، آپ کے بابا امام محمد تقی جواد علیہ السلام. آپ صرف 25 ایئر زندہ رہے، صرف 25 سال. آپ 25 سال زندہ رہے، اس کے بعد 25 سال میں ظالم نے آپ کو شہید کر دیا. اور سیکنڈ ینگسٹ امام 10ویں امام کے ہی بیٹے، یہ 3 امام جو ہے 9th امام، 10th امام اور 11th امام، یہ تینوں اماموں کی ایج بہت کم تھی. سب سے ینگسٹ امام محمد تقی جواد علیہ السلام 9th امام. سیکنڈ ینگسٹ 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام، جو آپ بھی سامرے میں شہید ہوئے، اور سامرے میں آپ کی ایک ہی زری کے اندر گریوز. میں ابھی بتاتا آپ کو. 11ویں امام کی شہادت 260 ہجری کو ہوتی ہے، اور آپ 28 ایئرز کے تھے یا 29 ایئرز کے. 8 ربیع الاول 260 ہجری آپ کی شہادت ہے، جو سامرے میں ہوئی. اور سامرے میں جو ہے شہادت کے بعد آپ کو وہیں دفن کیا گیا. ایک میں ہلکا سا سکیچ کھینچا کہ 3 اماموں کی لائف میں جو سب سے زیادہ ینگسٹ تھے وہ 9th امام ہے، سیکنڈ ینگسٹ 11ویں امام ہے، اینڈ 3rd ینگسٹ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام، جن کی آج میں یہ مجلس پڑھ رہا. اب میں آپ کو بتاتا کہ ولادت آپ کی مدینہ منورہ میں. اچھا، اب پورے ہمارے 14 معصومین میں، دیکھیں میں ہسٹری بتا رہا آپ کو. 14 معصومین میں 13 معصومین کی پلیس آف برتھ جو، میرا جملے غور سے سننا. 14 معصومین کا جو ہمارا پاس کیلنڈر نام ہے، 14 معصومین میں 13 معصومین کی پلیس آف برتھ یا مدینہ ہے یا مکہ ہے، یا ان بٹوین ہے. مدینہ منورہ ہے یا مکہ معظمہ ہے، یا ان بٹوین آپ لوگوں کی ولادت. 13 معصومین صرف اسی بیلٹ میں آئے، دونوں یہ سٹیز کے میں آئے یا اس کے ان بٹوین آئے. صرف ایک امام ہماری اس کی ولادت سامرے میں، جو ہمارے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے امام کی ولادت سامرے میں ہوئی، اور وہ 15 شعبان 255 ہجری کو. وہ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. تو یہ سامرے میں ہوئی، اور پورے 13 معصومین کی ولادت یا مکہ یا مدینہ اور کہیں اور نہیں، ان بٹوین ہوئی. اچھا، اماموں کے جو نام ہیں، 12 امامز کے جو نیمز ہیں، اس میں امام علی علیہ السلام کا نام 4 دفعہ 4 اماموں کے نام علی ہیں، 3 اماموں کے نام محمد ہیں، 2 امام کے نام حسن ہے. ریپیٹ جو کیا گیا، 4 امام کے نام علی ریپیٹ کیا گیا، 3 محمد رکھا گیا. 3 اماموں کے نام محمد ہے، اور 2 امام کے نام حسن ہے. حسین، جعفر اور موسیٰ، یہ جو 3 امام ہیں، ان کے نام کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. پہلا امام ہمارا امام علی ہے، 4th امام علی ہے، علی ابن الحسین. ہمارے 8th امام علی رضا غریب الغربا، اور ہمارے 10th امام جس کی میں شہادت کی مجلس پڑھا، ان کا نام بھی علی تھا. یہ 4 اماموں کے نام علی ہے. محمد ہمارے 5th امام ہے، امام محمد باقر علیہ السلام. اور ہمارے 9th امام 10ویں امام کے جو والد تھے محمد تقی جواد علیہ السلام،
اور ہمارے زمانے کے امام کا نام بھی محمد ہے. یہ 3 نام محمد ہے. 2 کے نام حسن ہے, ایک مولا حسن ہے اور ایک 11ویں امام جو 10ویں امام کے فرزند ہے, 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ میں نے نیمز کا ایک چارٹ آپ کو بتایا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلے کہ ہمارے معصومین کے نام اور ان کی پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے پاس ڈیٹیل میں تفصیل میں لوگ نہیں جاتے. ٹھیک ہے, وہ اپنی اپنی مرضی ہے, میں تو صرف ہسٹری بتا رہا. دوسری چیز جو آپ کو بتا رہا 10ویں امام کے بارے میں, 10ویں امام, میں نے اب ایک جملہ بولا, ابھی پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا, کہ سارے معصومین کی ولادت مکہ یا مدینے میں ہوئی, مکہ معظمہ میں یا مدینہ منور. صرف زمانے کے امام کی ولادت عراق میں سامرے میں ہوئی. کیوں؟ وائی؟ واٹ از دا ریزن؟ جب 13 معصومین ادھر ہوئے تھے, زمانے کا امام کی ولادت وہاں کیوں ہوئی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ 10ویں امام کے زمانے میں جو ظالم متوکل بنی عباس کا, جو بنی عباس ڈائنسٹی کا وہ جو کنگ تھا, ظالم ترین انسان تھا جس نے ہزاروں کی تعداد میں شیعہ نے حیدر کرار کو شہید کیا. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, میں ہسٹری بتا رہا آپ کو, اور عام مسلمانوں کی ہسٹری بتا رہا, جنرل ہسٹری نہیں بتا, شیعہ ہسٹری نہیں بتا رہا. یہ انتہائی ظالم حکمران تھا بنی عباس کا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہی وہ ظالم تھا کہ جس نے کربلا مولا حسین کی زیارت کو بین کر دیا تھا. یہی وہ ظالم تھا, دیکھیں میں جنرل ہسٹری بتا رہا, یہی وہ ظالم تھا جس نے امام حسین کی قبر مبارک کو, ان کی گریو کو توڑ دیا تھا اور وہاں پہ حل چلوا دیا. نہر کو کاٹا, دجلہ کو جو ریور کی اس کو کاٹ کے پانی ادھر لا لیا کہ مولا حسین کی قبر مبارک ہی مٹ جائے. لیکن آپ سوچو کہ جس نے یہ کوشش کی کہ حسین کی گریو مٹ جائے, آج وہ مٹ گیا, لیکن آج کربلا موجود ہے. حسین ابن علی, وعدہ اللہ کا ہے کہ ہم حسین کے نام کو باقی رکھیں گے. سارے سب مٹ گئے, حسین کا نام باقی رہ گیا. یزید جیسا ظالم بھی گیا تو یہ متوکل کی, اس نے پورے ریور کو کاٹ کے پانی جو ہے کربلا مولا کی طرف لا لیا تھا. لیکن کیا شان ہے مولا حسین ہے, جو مولا حسین کی گریو تھی, جو واٹر ریور کا پانی جو آیا تھا پورا پانی ہو گیا تھا, لیکن پانی وہ جو واٹر پریشر کے ساتھ بھی آ رہا تھا ریور کا, وہ کراس نہیں کر رہا تھا ذریعے مولا کی قبر مبارک, بلکہ اطراف میں ایسا گھوم رہا تھا. گریو کو کراس نہیں کر, میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, گریو کو کراس نہیں کر رہا تھا, ایسا گھومتا تھا, واپس چلا جاتا تھا. پانی نے بھی کہا کہ یہ کتنا اچھا مجھے سعادت ملی کہ میں مولا حسین کی قبر مبارک کا صدقہ کر جائے. اللہ ہم کو بھی زیارت مولا حسین ہو جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ ہمیشہ دعا کرو, ہمیشہ دعا کرو, اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم کو بار بار زیارت مولا حسین نصیب. عبادت کرو, اور میں عبادت نہیں کر سک رہا ہوں, شیطان میرے اوپر غالب آ گیا. تو اس کے لیے کیا کہا گیا, اس کے لیے کیا کہا گیا, اس کے لیے کہا گیا کہ you just give the واسطہ of امام علی نقی علیہ السلام and امام حسن عسکری علیہ السلام to اللہ. جیسے ہر امام کے لیے کہا گیا کہ یہ واسطہ دو, اس امام کو اس دعا کے لیے واسطہ دو. جیسے آخرت کے لیے بات کر رہے, لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے تو کہا کہ لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو میں بیان کر رہا, کہا کہ میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو, مولا حسن, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ. آخرت کی لائف آفٹر ڈیتھ, میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, پھر انشاءاللہ جاؤں گا کبھی. اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا, کوئی بیمار ہے, کوئی ایون تمہارا شوہر مثال کی طور پہ ہسبینڈ وائف کے اوپر ظلم کر, جو نہیں کرتا, میں ایک بات بول رہا, تو اگر ظلم کر رہا تو بیوی واسطہ دے. اگر کوئی آپ کا باس آفس میں کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا, جو عام طور پہ ویسٹ میں نہیں ہوتا, میں جنرل بات کر رہا, اگر کوئی بھی ظلم کرے, ظلم چھوٹا بھی ہوتا, ظلم بڑا بھی ہوتا, تو جس کے اوپر ظلم ہو رہا وہ واسطہ دے اللہ کی بارگاہ میں, امام علی علیہ السلام کا اور مولا کا واسطہ دے کر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. آخرت کے لیے دعا کرنا تو 4 معصومین کا, اللہ کے رسول, مظلوم بی بی زہرا, مولا حسن, مولا حسین. ظلم کے لیے امام علی کا واسطہ دینا, شیطان سے بچنے کے لیے, شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا, بیمار کربلا لی اپنے سے, اور بیماریوں سے شفا کے لیے چوتھے امام کا واسطہ دینا. علم کے لیے, نالج کے لیے, یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا.
وہ پانچویں امام اور چھٹے امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا. اگر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, بہت پریشانی, اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے, آبسٹیکل سے پوری لائف میں, تو وہ سیونتھ امام امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ. اور جو ٹریول کرا, ایون وین یو گو ٹو آفس, آپ روزانہ گھر سے باہر نکلتے آفس جانے, مثال دے رہا ہوں, کہیں ٹریول کر رہے ہیں, کہیں فلائی کر رہے ہیں, آلویز غریب امام کی زیارت پڑھ کے گھر سے باہر نکلو. اتنا ہی پڑھ لو, السلام علیکہ یا سیدی مولا یا غریب الغربا امام علی رضا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا, السلام علیکم کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر بول کے گھر سے باہر. سفر کے لیے اللہ کا رسول بولتے کہ اگر میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو گے تو تمہارا سفر بخیر ہوگا. اس کو وہاں پہ سفر میں موت نہیں آتی, اللہ اسے حفاظت کرتا. اس کے بعد رزق میں لندن میں تم چاہتے کہ مثال کی طور پہ تمہاری 50,000 پاؤنڈ سیلری اور 100,000 کی تمہارے برکت ہونا, تو 9 امام کا واسطہ, 9th امام کا, امام علی نے اسلام کے بابا کا. روزانہ ایک تسبیح پڑھو 9 امام کی بارگاہ میں 110 ٹائمز صلوات کی, اور 9th امام کو ہدیہ کرو, اور بی بی 14 معصومین کو ہدیہ کرو, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو. اور عبادت کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کا شوق پیدا ہو اور عبادت کی توفیق, جو بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ایزی مت لو. اس میں جان بوجھ کے میں نے یہ پڑھا اس لیے کہ ہم بہت ایزی لے رہے, ہم 2 رکعت فجر پڑھ لے تھینک یو, 3 رکعت مغرب پڑھ لے تھینک یو, وہ حساب ہے ہمارا. جتنی تم عبادت کرو گے اتنا تم اپنے امام سے قریب ہوتے جاؤ گے. You'll get close to your imam once you do something. عبادت صرف نماز نہیں ہے, عبادت چیریٹی بھی عبادت ہے. مومن کو دیکھ کے اسمائل دینا, مسکرانا, وہ بھی عبادت ہے. کسی بیمار کی مزاج پرسی کو جانا, وہ بھی عظیم عبادت ہے. کسی میت میں فیونل میں شریک ہونا, وہ بھی عبادت ہے. کسی کافن کو کاندا دینا, وہ بھی عبادت ہے. کسی میت کو جا کے اس کو گریب میں اتارنا, وہ بھی عبادت ہے. گریب میں مٹھی کا اثر ڈالنا, وہ بھی عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہے. تو اب یہ صرف ایک چیز مت دیکھو کہ میں نماز نہیں پڑھا, نماز کے ساتھ یہ ساری چیزیں, کسی کو ہیلپ کرنا, کسی یتیم کا خیال رکھنا, یہ ساری چیزیں عبادت ہے. مجلس میں آنا, اچھی بات کرنا, لوگوں کو امر بالمعروف کرنا, لوگوں کو اچھی ایڈوائز کرنا. کوئی ایڈوائز تم سے لیتا ہے, کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ واٹ شوڈ ڈو, تم اس کو بہترین ایڈوائز کرے, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. یہ ساری عبادت. تو یہ ساری عبادتوں کے لیے امام علی نقی علیہ السلام آج جس مظلوم امام کی میں شہادت کی مجلس پڑھا, ان کا واسطہ دے رہا. تو میں سارے لوگوں کو بتا کہ عبادت کے شوق کے لیے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری اسلام کی بات. آج امام علی نقی علیہ السلام کی نظر کرنا, 5 رجب کو ولادت ہے, تو اس ولادت میں آپ ہر سننے والے کو, جو بھی اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا لندن سے, امام علی نقی علیہ السلام کی نظر ضرور دینا فروٹس کے اوپر. آپ فروٹس کے اوپر دو, اور سلوات کی 110, آپ 2000 مرتبہ سلوات پڑھو, 1000 مرتبہ سلوات پڑھو, کوئی بات نہیں. میں منیمم سائز بتا رہا. اگر آپ یہ چاہتے کہ رجب کی برکتیں لیں, آپ یہ چاہتے کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کے زیارت نصیب ہو, آپ پورا یہ مہینہ رجب کا روزانہ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امام علی نقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو, اور بولو مولا آپ, یہ رجب ہے, 13 رجب آپ کے جد کی ولادت کا دن آ رہا, آپ کے بابا 9 امام کی 10 رجب کو ولادت آ رہی ہے, اور آپ اس رجب کی برکتیں عطا کریں. ایک روزہ ضرور رہو رجب میں. رجب جنت میں ایک ریور ہے جو دودھ سے زیادہ وائٹ ہے, اب پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور پانی شہد سے زیادہ میٹھی, ہنی سے زیادہ میٹھی, سویٹ ہے. جو ایک روزہ بول رہا میں, ایک روزہ رجب میں ضرور رہنا, منیمم ایک روزہ ضرور رہنا. اس لیے کہ جو روزہ رکھے گا وہ روز محشر رجبی کہلائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی. انشاءاللہ کل کی جو رات کی میری مجلس ہے اہل بیت چینل کے اوپر 8 بجے 8 PM پہ, وہ اس میں پورا رجب اور 10 امام کے بارے میں اور بولوں گا. تو آج میں آپ سے یہ بڑا عبادت کے شوق کے لیے 10 امام کا واسطہ دے کر دعا کروں.
اگر یہ تم کو توفیق مل جائے تو you will not believe کہ تمہارا شمار بھی عبادت گزاروں میں ہو جائے گا. عبادت جو بہترین عبادت ساری بات میں آپ کو بتایا، میں نے سرسری بتایا کہ صرف نماز عبادت نہیں، ساری چیزیں اگر میرے پاس آ جائیں تو تمہاری زندگی وہاں چلی جائیں گی. ایون صلہ رحم کرنا عبادت ہے، ایون صلہ رحم کرنا عبادت ہے، اور کب بہترین عبادت. تو وہ ساری بیماریوں سے، سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. میری بات اس سے نہیں ہے، یہ رشتہ دار سے نہیں ہے، یہ رشتہ دار سے نہیں. عبادت کے شوق کے لیے صرف 10 امام کا، میں یہ نہیں بول رہا کہ امام علی کا واسطہ دیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، یہ نہیں بول رہا. میں یہ بول رہا کہ آپ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کریں. 2 اماموں کا، 10ویں امام اور 11، اس لیے کہ میں 10ویں امام کی شہادت کی مجلس پڑھا، اسی لیے میں اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز اپنی دعاؤں میں یہ نام دونوں ایڈ کر لو. اپنے بچوں سے بتاؤ کہ اللہ ہم کو صحت دے اور عبادت کا شوق. اگر عبادت کا شوق پیدا، آپ کو معلوم یہ شوق کس کس کو تھا؟ ایون نبی ادریس کتنا بڑا نبی ہے نبی ادریس، وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے عبادت کا شوق پیدا. تو عبادت کے شوق کے لیے امام علی نقی السلام اور امام حسن عسکری اسلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا، اللہ تمہاری عبادتوں کو پورا کرتا. ایک ساتھ پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے دوستو، جو 40 سال کے سن میں شہید ہو گئے، عالم غربت میں، وطن سے دور، کوئی قریب نہیں. ایک بیٹا ہے، بیٹے ہیں، اور ایون بتا دو امامزادے سید محمد بھی جو ہے 10ویں امام ہی کے فرزند ہیں، جو بلد میں سامنے سے آتے وقت جو شہید ہوئے تھے. تو بہرحال میرا مولا ظالم متوکل کے بیٹے نے، ظالم نے، معتز امام کو ایسا زہر دیا، وہ ایسے زندان میں ہے، اس کے باوجود ایسا زہر دیا کہ جو زہر کا پانی جب زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی دوستو، پھٹ گئی زمین. امام کے کلیجے کا حال سوچو کہ امام کے کلیجے کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جب زمین پھٹ گئی تو کلیجے کا کیا حال ہوا. بس امام کا آخری وقت آیا، تیزی کے ساتھ زہر نے اثر کیا. آخری وقت ہر امام کا یہ طریقہ تھا، ہر معصوم کا کربلا کے بعد یہ طریقہ تھا کہ آخری وقت وہ اپنے بستر پہ نہیں لیٹتے تھے بلکہ خاک پہ لیٹتے تھے. اس امام نے بھی یہی کیا، کہا کہ غلام سے میرے نیچے سے بستر بیڈنگز کو ہٹا دے. اس نے بیڈنگز کو ہٹایا، اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر. کربلا کے بعد ہر معصوم کا یہ طریقہ تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ سنیں، مولا نے کہا کہ جو بیڈنگز ہے اس کو ہٹا دے، اور خود خاک پہ لیٹ گئے، زمین پہ لیٹ گئے. اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ اتنا زہر کا اثر ہو گیا، آپ کیوں خاک پہ لیٹے؟ تو میرا مولا کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنے جد کی تعصیح کر رہا. جب میرا مظلوم جد کربلا میں میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آیا، میں نے کتنی آسانی سے آپ کو بول دیا کہ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے. آپ کو معلوم مولا حسین کتنے زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی تھے کہ چوتھے امام کا جملہ ہے کہ میں نے آخری وقت میں بابا سے گلے نہیں لگ سکا، میں نے بابا کو پہچانا نہیں، اس لیے کہ اتنا زخمی ہو گیا تھا میرا بابا. آپ سوچو جب مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کی جھولیوں میں پتھر تھے. میرا مولا حسین جب گھوڑے سے جلتی ہوئی ریت پہ آئے تو یہ آواز دے رہے تھے اماں میری مدد کرو. فاطمہ کی آواز تھی کربلا کے میدان میں کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے. 10ویں امام کہتے ہیں کہ میں اپنے جد کی تعصیح کر رہا. عزیزو امام کی بیٹی، امام کے بیٹے سارے آگے مولا کے بستر کے قریب ہو گئے. جب قریب ہو گئے تو امام نے وصیتیں کی، پھر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. یہ کہنا تھا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے امامہ پھینکا، بات پہ قدموں سے لپٹ گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا، بابا میں یتیم ہو گیا. بڑی محبت کے ساتھ 11ویں امام کو ہٹایا گیا. عزیزو یہ دنیا کا دستور ہے، جب بیٹا یا بیٹی لپٹ کے روتے باپ سے یا ماں سے محبت سے ہٹاتے، لیکن ہائے کربلا کی وہ یتیم سکینہ
جب باپ کے لاشے سے لپٹی تھی اور شمر تازیانے مار رہا تھا، حسین کی یتیم کربلا کے میدان میں تڑپ رہی تھی، عزیزوں اس کے بعد مولا کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، مولا کا تابوت اٹھا، نماز ہوئی۔ دوستو 11ویں امام نے اپنے بابا کو دفن کر دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں، بس میں نے مجلس ختم کر دی، کہ بے شک مولا عالم غربت میں شہید ہوئے بابا، لیکن آپ کے بابا کو آپ نے غسل تو دیا، کفن تو پہنایا، نماز تو پڑھی۔ مولا اتنا تو سکون ہوا کہ میں نے باپ کو دفن کر دیا۔ ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کہ 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا اور شہزادی زینب نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تو چوتھے امام نے تڑپ کے کہا کہ بابا میں کیسے، بی اماں میں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے، اماں یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پڑا ہوا۔ الہی سیدی وہ مولا پروردگار، بحق امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام میرے امام زمانہ، بحق میرے مولا حسین، میری شہزادی زینب بیمار کربلا، 14 معصومین کا واسطہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون کا واسطہ۔ اللہ ہماری یہ مجلس میری شہزادی ایک اور مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سید انور شاہ جو اس وقت بیمار ہے، بحق بیمار کربلا، ان کو صحت کاملہ دے، اور سید انور شاہ کی یہ مجلس جو انہوں نے کروائی ہے اس کو قبول فرما لے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو سامرے کی زیارت نصیب، معصومین کی زیارت نصیب، جنت الوقی، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کے خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ رجب کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، اللہ ان ساری برکتوں کو، رحمتوں کو مولا حسین کے چاہنے والوں تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ سے ہم کو راضی کر دے، میرا امام راضی ہو جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ پھر ایک دفعہ دعا کر رہا بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ سید انور شاہ جو آج کے مجلس کے بانی، اور ایک فضا کنیز زہرا لانگ آئلینڈ میں ہیں، نیو یارک میں، وہ بھی اس وقت بیمار ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، اور جہاں جہاں دنیا کے میں بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ، ہر بیمار کو صحت کاملہ دے دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد و آل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ سید انور شاہ کے سارے مرحومین، ان کی اہلیہ کے سارے مرحومین، سارے نقوی سادات، جتنے نقوی سادات میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد، اور سارے نقوی سادات کے لیے، اور جمیع مومنین و مومنات و محبان آل محمد، اور ہمارے سارے ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار اور مرجع عالم کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔